السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم ملر ہرلے زولوجی 5 ایڈیشن کے چیپٹر نمبر 8 کا لیکچر نمبر 9 ڈسکس کریں گے۔ لیکچر نمبر 8 کے اندر ہم نے ڈیفرنٹ آرگنیزمز کو ڈسکس کیا تھا، یعنی کہ ہم نے سپر کلاس رائزوپوڈا کو ڈسکس کیا تھا۔ تو آج کے اس لیکچر میں ہم سب فائلم ایکٹینوپوڈا کی بات کرنے لگے ہیں۔ اگر ہم ایکٹینوپوڈز کی بات کریں یعنی کہ ممبرز آف سب فائلم ایکٹینوپوڈا کی بات کریں تو ان ممبرز کو ہم ایکٹینوپوڈز کہتے ہیں۔ تو یہ جو ایکٹینوپوڈز ہیں ان کو 3 گروپس کے اندر ڈیوائیڈ کیا گیا ہے۔ وہ کون کون سے گروپس ہیں اسٹوڈنٹس، ہم ان کو ڈسکس کرتے ہیں۔ سب سے پہلا ہمارے پاس جو گروپ ہے ان کو ہم فورامینیفیرنس کہتے ہیں۔ اس کے بعد اسٹوڈنٹس ہمارے پاس جو دوسرا ان کا گروپ ہے ان کو ہم ہیلیوزونز کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس ان کا تھرڈ گروپ ہے، اس کو ہم ریڈیولیرینز کہتے ہیں۔ یعنی کہ ہمارے پاس جو سب فائلم ایکٹینوپوڈا ہے اس کے اندر ان 3 گروپس کو ہم ڈسکس کریں گے۔ تو اسٹوڈنٹس ان گروپس کے جتنے بھی ممبرز ہوں گے ایکچول میں وہ ممبرز ہوں گے سب فائلم ایکٹینوپوڈا کے۔ تو اسٹوڈنٹس یہ سیریز آف لیکچر میں ہمارا 9 نمبر لیکچر ہے اور یہ ترتیب سے جتنے بھی چیپٹرز ہیں ہم ان کے لیکچرز انشاءاللہ اپلوڈ کریں گے اور ریکارڈ بھی کیے جا رہے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹس لازمی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اس کے بعد اسٹوڈنٹس سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ فورامینیفیرنس پہلا گروپ ہے۔ ہم دیکھیں اس میں کون کون سے آرگنیزمز آتے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹس وہ کہتا ہے کہ اس کے جتنے بھی ممبرز ہیں ان کو ہم فورمز کامنلی کہتے ہیں، اور یہ بھی ہمارے پاس گروپ ہے ایک امیبا کا۔ تو وہ کہتا ہے کہ یہ میرین گروپ آف امیبا ہے، یعنی کہ یہ ایسے پانی میں رہتے ہیں، یہ سمندروں میں رہتے ہیں یا اوشنز میں رہتے ہیں۔ ایسا پانی جس میں سالٹ کی کنسنٹریشن ریلیٹیولی زیادہ ہو اس واٹر کو ہم میرین واٹر یا میرین ایکواٹک انوائرمنٹ کہتے ہیں۔ تو یہ جو فورمز ہیں، یہ جو فورامینیفیرنس ہیں، یہ میرین انوائرمنٹ کے اندر رہتے ہیں۔ اس کے بعد اگر ہم ان کے ٹیسٹ کی بات کریں تو یہ کیلشیم کاربونیٹ کا بنا ہوتا ہے، یعنی کہ ہمارے پاس یہ جو فورمز ہیں، یہ جو فورامینیفیرنس ہیں، ان کی باڈی کور ہوتی ہے ایک شیل سے یا ٹیسٹ سے، اور وہ جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ کیلشیم کاربونیٹ کا بنا ہوتا ہے۔ اس کے بعد اسٹوڈنٹس ہم نے ڈیفینیٹلی ہمیں پتہ ہے کہ جتنے بھی امیبا ہیں ان کے اندر لوکوموٹری سٹرکچر سوڈوپوڈیا ہوتی ہیں، لیکن سوڈوپوڈیا کی بھی آگے ڈیفرنٹ فارمز کو ڈسکس کیا تھا، جس میں ہم نے لوبوپوڈیا ڈسکس کیا تھا، جس میں ہم نے فلوپوڈیا ڈسکس کیا تھا، جس میں ہم نے ریٹیکولوپوڈیا ڈسکس کیا تھا، جس کے اندر ہم نے ایگزوپوڈیا ڈسکس کیا تھا۔ تو ان فارمز کی بات کریں تو کون سی فارم ان فورمز کے اندر پریزنٹ ہوتی ہے یا فورامینیفیرنس کے اندر پریزنٹ ہوتی ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ جتنے بھی فورامینیفیرنس ہیں ان کے اندر سوڈوپوڈیا کی ٹائپ ہمارے پاس ریٹیکولوپوڈیا پریزنٹ ہوتی ہے۔ تو اٹ مین ریٹیکولوپوڈیا آر دا ٹائپس آف سوڈوپوڈیا وچ آر پریزنٹ ان دا فورامینیفیرنس۔ اس کے بعد اسٹوڈنٹس وہ کہتا ہے کہ یہ سیکریٹ کرتے ہیں چیمبرز، یہ ڈیفرنٹ چیمبر سیکریٹ کرتے ہیں، اور جو پہلے والا جو اولڈر چیمبر ہوتا ہے وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے، اور جو جس سائیڈ پر آرگنیزم ہوتا ہے اس سائیڈ پر وہ نیو چیمبر بنا لیتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے ان چیمبرز کی چین بنتی چلی جاتی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ فار ایگزامپل یہ ہمارے پاس کوئی آرگنیزم ہے تو یہ ایک چیمبر کے اندر پریزنٹ ہے، یہ اب وہی آرگنیزم یہاں پر ایک اور چیمبر بنا لے گا، تو اب یہ والا جو چیمبر ہے وہ پیچھے رہ جائے گا۔ اب پھر آرگنیزم کیا کرے گا، ایک نیو چیمبر بنا لے گا، خود کو اس کے اندر ایڈجسٹ کر لے گا، سیکریٹ کر لے گا ایک اور چیمبر، تو یہ پیچھے رہ جائے گا۔ اسی طریقے سے اور چیمبر بن جائے گا۔ تو یہ جو فورمز ہوتے ہیں یہ ڈیفرنٹ چیمبرز بناتے رہتے ہیں کیلشیم کاربونیٹ کے۔ تو جو اولڈر چیمبرز ہوتے ہیں وہ پیچھے کی طرف رہتے چلے جاتے ہیں، اور جس سائڈ پر آرگنیزم ہوتا ہے وہ آرگنیزم یک کے بعد دیگرے اور چیمبرز بنا کے آگے گرو کرتا چلا جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے ان کی جو پوری باڈی ہوتی ہے اس کی جو بیک سائڈ ہوتی ہے وہ چین آف چیمبرز پر کنسسٹ کرتی ہے، اور ان کا یہ جو ٹیسٹ ہوتا ہے، یہ جو چیمبر ہوتا ہے یا جو شیل ہوتا ہے، یہ سملیرٹی شو کرتا ہے جو ہمارے پاس ملسک وغیرہ ہیں ان کے شیل کے ساتھ۔ تو اسٹوڈنٹس یہی کہتا ہے کہ دے سیکریٹ دا چیمبر
लीविंग द ओल्डर बिहाइंड एंड ग्रो इनटू न्यू। तो जिस वजह से क्या होता है कि इनके पास एक चेन ऑफ चैम्बर्स बन जाती है। उसके बाद स्टूडेंट्स ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये रिजेंबल करता है जो हमारे पास मुलस्क होते हैं, जो हमारे पास स्नेल होता है, उसका जो शेल होता है ये भी उसी तरीके से उसी तरह होता है। सो डैट्स हम ये कहते हैं कि इनके जो चेन है चैम्बर्स की, डेट शो द सिमिलैरिटी टू द शेल ऑफ मुलस्क। उसके बाद स्टूडेंट वो कहता है कि जो मोस्ट ऑफ फोरामिनिफेरन्स हैं ये साइज़ में बड़े होते हैं, मतलब ये साइज़ में छोटे नहीं होते, मोस्टली इनका जो साइज़ होता है वो बड़ा होता है। तो इसकी एग्जांपल हमें बताता है कि अगर हम बात करें मेयरमेड पेनीज़, ये हमारे पास एग्जांपल है इन फोरामिनिफेरन्स की, मेयरमेड पेनीज़। और ये कहाँ पर पाई जाती है? ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर प्रेजेंट है। यानी कि स्टूडेंट्स हमने कहा कि जो फोरामिनिफेरन्स हैं ये टेस्ट होता है, इनके अंदर ये शेल्ड होते हैं। इनका शेल जो होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। इनके अंदर जो सूडोपोडिया की टाइप है वो रेटिकुलोपोडिया होती है। ये शेल सेक्रीट करते हैं बैक साइड पर, फिर जब वो शेल सेक्रीट कर लेते हैं कुछ अरसे बाद एक और शेल सेक्रीट करते हैं, ये चैम्बर सेक्रीट करते हैं। फिर जो पहले वाला होता है उसको बैक साइड पर छोड़ देते हैं, फिर अगला उसी के साथ अटैच चैम्बर बना लेते हैं। तो इस तरीके से चेन ऑफ चैम्बर्स बनती चली जाती है। तो ये सिमिलरली जो स्नेल का शेल होता है उसके साथ रिजेंबल करता है। इसकी एग्जांपल की स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो मेयरमेड पेनीज़ ऑस्ट्रेलिया के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं, ये इनकी एग्जांपल है फोरामिनिफेरन्स की। उसके बाद स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि इन फोरामिनिफेरन्स जो हैं हमारे पास इनकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो सबसे पहली बात स्टूडेंट्स वो कहता है कि ये फोसल्स के फोसल रिकॉर्ड के हवाले से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसा हमें पता है कि जो बहुत अरसा पहले जानदार जिनकी डेथ हो गई थी, जो मिलियंस या करोड़ों साल पहले ज़मीन में दब गए थे, तो उनके जो हमें बाक़ियात मिलते हैं हम उनको फोसल्स कहते हैं। तो इनके जो फोसल्स हैं, मतलब जितने भी ओल्डर एनिमल्स हैं, यानी कि ओल्डर एनिमल के जो फोसल मिलते हैं इनके फोसल्स भी उन्हीं के साथ मिलते हैं। तो एक तरह से हमारे पास ये एक इम्पोर्टेंस है कि जो ओल्डर फोसल्स हैं वो भी हमारे पास फोरामिनिफेरन्स के भी मौजूद हैं। तो इसलिए वो कहता है कि जो फोरम्स होते हैं ये इनके जो टेस्ट हैं या जो शेल्स हैं ये बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं किसके अंदर? फोसल रिकॉर्ड में। उसके बाद वो कहता है कि अगर हम मैरीन इन्वायरमेंट की बात करें तो मैरीन इन्वायरमेंट में इन फोरम्स के जो शेल्स होते हैं, इनके जो फोसल्स होते हैं वो क्या करते हैं, वहाँ पर चट्टानें बनाना शुरू कर देते हैं, रॉक्स बनाना शुरू कर देते हैं, वहाँ पर सेडिमेंट्स बनाना शुरू कर देते हैं। तो एक तो पहली इम्पोर्टेंस ये है कि इनके जो टेस्ट हैं वो बहुत ज़्यादा फोसल रिकॉर्ड के हवाले से इम्पोर्टेंट हैं। और दूसरी बात ये है कि ये मैरीन इन्वायरमेंट के अंदर ये सेडिमेंट्स बनाते हैं, ये चट्टानें बनाते हैं, ये रॉक्स बनाते हैं। अच्छा, उसके बाद उसमें हमें बताया है कि ये लाइमस्टोन एंड चॉक डिपॉजिट करते हैं। यानी कि लाइमस्टोन हमारे पास ये चूना ही होता है जिसको हम चॉक कहते हैं, तो इसको एक ही जगह पर डिपॉजिट करते रहते हैं, तो जिसकी वजह से हमारे पास लाइमस्टोन की भी चट्टानें बन जाती हैं, सेडिमेंट्स बन जाती हैं जिनको डिफरेंट पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट स्टूडेंट्स, इसी हमारे पास ये जो लाइमस्टोन्स हैं या जो चॉक डिपॉजिट्स हैं इनकी एग्जांपल हमें बताने लगा है कि हमारे पास वाइट क्लिफ्स ऑफ डोवर, वाइट क्लिफ्स ऑफ डोवर ये लाइमस्टोन की, ये चॉक डिपॉजिट्स की एग्जांपल है और ये इंग्लैंड के अंदर पाई जाती है। उसके बाद स्टूडेंट्स हम बात करते हैं, हमारे पास जो नेक्स्ट हैं वो हेलियोजोन्स हैं। जैसे कि पहले हमने फोरामिनिफेरन्स जो हैं उनको डिस्कस कर लिया है, यानी फोरम्स को डिस्कस कर लिया है। अब हम हेलियोजोन्स को देखते हैं कि ये कौन से अमेबा हैं जो कि सब फाइलम एक्टिनोपोडा से ताल्लुक़ रखते हैं। तो स्टूडेंट्स वो कहता है कि हमारे पास ये हेलियोजोन जो हैं ये भी एक्वेटिक अमेबा हैं। उसके बाद ये फ्री लिविंग है, फ्री लिविंग के साथ साथ ये प्लैंक्टोनिक है। अब अगर हम इन चार वर्ड्स को देखें तो कहता है कि जो हेलियोजोन्स हैं ये इक्वेटिक हैं, मीन ये पानी में रहते हैं, इक्वेटिक अमेबा हैं। अच्छा, उसके बाद वो कहता है ये फ्री लिविंग है, मतलब ये किसी भी और एनिमल के साथ ये कोई सिम्बियोटिक रिलेशनशिप के साथ नहीं रहते, ये फ्रीली अपने आप का जो अपनी लाइफ है उसको गुजारते हैं। सो डैट्स व्हाई हम इनको फ्री लिविंग कहते हैं।
اس کے بعد یہ کہتا ہے کہ یہ پلینکٹونک ہیں. تو وٹ آر دا میننگز آف دس ورڈ پلینکٹونک؟ تو اسٹوڈنٹس ایسے آرگنزم جو پانی کی سرفیس کے اوپر تیرتے رہتے ہوں، سوئم کرتے رہتے ہوں، وہاں پر یہ فلوٹ کرتے رہتے ہوں، تو ایسے آرگنزم کو ہم پلینکٹونز کہتے ہیں. تو وہ کہتا ہے کہ ہمارے پاس جو ہیلیوزونز ہیں یہ پلینکٹونز ہیں، یہ پلینکٹونک ہیں، چونکہ یہ واٹر کی جو سرفیس ہوتی ہے یہ وہاں پر ڈرفٹ کرتے رہتے ہیں. تو یہی بات وہ کہتا ہے کہ اگر ہم ہیلیوزونز کی بات کریں، ایکواٹک امیبا ہیں، یہ فری لیونگ ہیں، پلینکٹونک ہیں. اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ کچھ تو اس کے اندر ایسے ہیں جو فری لیونگ ہیں، لیکن کچھ ایسے بھی ہیں جو اپنے آپ کو کسی سٹاک کے ذریعے سے کسی باڈی کے ساتھ اٹیچ کروا کے رکھتے ہیں. کیسے اٹیچ کروا کے رکھتے ہیں؟ اسٹوڈنٹ فار ایگزامپل ہم کنسیڈر کرتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس کوئی ہیلیوزون ہے، تو اس ہیلیوزون کے ساتھ اس طرح کا ایک سٹاک لائک سٹرکچر ہوگی. تو اسے اسٹوڈنٹ ہم کیا کنسیڈر کر رہے ہیں؟ یہ سٹاک ہے. تو یہ سٹاک کیا کرے گا؟ اسی آرگنزم کو کسی بھی اور سبسٹریٹ کے ساتھ اٹیچ کروائے گا. تو یہ سبسٹریٹ ہے، یہ اس کا سٹاک ہے، یہ ہمارے پاس ہیلیوزونز ہیں فار ایگزامپل. تو یہ یہاں سے سٹاک نکالتے ہیں، اور سٹاک جو ہوتا ہے وہ کسی بھی سبسٹریٹ کے ساتھ، کسی بھی باڈی کے ساتھ ان کو اٹیچ کروا کے رکھتا ہے. تو مطلب یہ ہوا کہ ہیلیوزونز ہمارے پاس دو قسم کے ہیں، ایک فری لیونگ ہیں اور دوسرے اٹیچڈ ہوتے ہیں. جو فری لیونگ ہوتے ہیں وہ پلینکٹونک ہوتے ہیں، اور جو فری لیونگ نہیں ہوتے ان کے پاس ایک لانگ سٹاک ہوتا ہے، اور اس سٹاک کے ذریعے سے وہ اپنے آپ کو کسی باڈی کے ساتھ اٹیچ کروا کے رکھتے ہیں. اس کے بعد اسٹوڈنٹس ہم دیکھتے ہیں، یہ تو ہم نے ڈسکس کر لیا کہ یہ اٹیچ کرواتے ہیں اپنے آپ کو سبسٹریٹ کے ساتھ، کس کے ذریعے سے؟ سٹاک کے ذریعے سے. اس کے بعد اسٹوڈنٹس ہم دیکھتے ہیں کہ جو پلینکٹونز ہیں یہ کیا ہوتے ہیں. یہ آلریڈی میں بتا چکا ہوں آپ لوگوں کو کہ پلینکٹونز ایسے آرگنزمز ہیں جو کہ فلوٹ کرتے رہتے ہیں آن دا سرفیس آف واٹر. تو ان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ پلینکٹونز کہتے ہیں. یعنی کہ ہمارے پاس یہ جو ہیلیوزونز ہیں یہ پلینکٹونک ہیں. اس کے بعد اسٹوڈنٹس ہمارے پاس اس کی جو تھرڈ اور لاسٹ ون گروپ ہے سب فائلم ایکٹینوپوڈس کا، وہ ہمارے پاس ریڈیولیرینز ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ریڈیولیرینز ہیں یہ کون سے امیبا ہیں. وہ کہتا ہے یہ بھی پلینکٹونک امیبا ہے، پلینکٹونک ہی. اب واٹ آر دا پلینکٹونز؟ تو وہ آلریڈی ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ ایسے آرگنزم جو واٹر کی سرفیس کے اوپر فلوٹ کرتے رہتے ہیں ان کو ہم پلینکٹونک آرگنزمز کہا جاتا ہے. تو چونکہ یہ امیبا ہیں سو دیٹس وائی ہم ان کو پلینکٹونک امیبا کہیں گے. اس کے بعد اسٹوڈنٹس وہ کہتا ہے کہ یہ ہمارے پاس جتنے بھی ہیں یہ ریڈیولیرینز ناٹ ہیلیوزونز. اب یہ تھرڈ گروپ ہے ہمارے پاس ریڈیولیرینز. وہ کہتا ہے کہ جتنے بھی ریڈیولیرینز ہیں یہ پلینکٹونک امیبا ہیں. اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ یہ فریش واٹر اور میرین انوائرمنٹ میں بھی رہتے ہیں، یعنی کہ یہ دونوں انوائرمنٹ میں رہتے ہیں. فریش واٹر انوائرمنٹ میں بھی رہتے ہیں، یہ میرین انوائرمنٹ میں بھی رہتے ہیں. فریش واٹر ایسا انوائرمنٹ ہوتا ہے جس میں سالٹ کی کنسنٹریشن ریلیٹیولی لیس ہوتی ہے، اور ہمارے پاس میرین انوائرمنٹ ایسا ہوتا ہے جس میں سالٹ کی کنسنٹریشن ریلیٹیولی زیادہ ہوتی ہے. تو یہ جو ریڈیولیرینز ہیں یہ ہمارے پاس دونوں قسم کا جو انوائرمنٹ ہے، چاہے وہ فریش واٹر ہے چاہے وہ میرین واٹر ہے، دونوں کے اندر یہ ایگزسٹ کرتے ہیں. اس کے بعد اسٹوڈنٹ وہ کہتا ہے کہ یہ ریلیٹیولی لارجر ان سائز ہوتی ہیں. یعنی کہ اگر ہم بات کریں کس کی، ہیلیوزونز کی بات کریں یا فورمز کی بات کریں، تو ان دونوں کی نسبت یہ ہمارے پاس یہ جو ریڈیولیرینز ہیں ان کا سائز بڑا ہوتا ہے. اس کے بعد وہ کہتا ہے اسٹوڈنٹس کہ یہ فریلی نہیں رہتے بلکہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر رہتے ہیں. تو جب بھی بہت سارے سیلز، بہت سارے آرگنزم ایک ہی ساتھ اکٹھے رہ رہے ہوتے ہیں تو پھر اس اکٹھ کو، اس ایگریگیٹ کو ہم کالونی کہتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ بھی ہوا کہ ہمارے پاس یہ جو ریڈیولیرینز ہیں یہ کولونیل امیبا ہیں. سو دیٹس وائی اس نے کہا ہے کہ سو کالڈ کولونیل. اس کے بعد اسٹوڈنٹس ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے، ان کا جو کورنگ ہوتی ہے باڈی کی، وہ کس چیز سے بنی ہوتی ہے. تو اسٹوڈنٹس وہ کہتا ہے کہ ان کا شیل ہوتا ہے، ٹیسٹ ہوتا ہے، اور یہ سلیکا سے بنا ہوتا ہے، سلیشیس ہوتا ہے. ورڈ سلیشیس مین ایسی چیز جو سلیکا سے بنی ہوئی ہو. اب اس کی ڈیفرنٹ کیمیکل کمپوزیشن ہم نے پچھلے لیکچر میں ڈسکس کی تھی.
कि अगर हमारे पास इनका टेस्ट या इनका जो शेल है, इनकी जो बॉडी की कवरिंग है वो प्रोटीन से बनी है तो प्रोटीनेशियस है, कैल्शियम कार्बोनेट से बनी है तो कैलकेरियस है, काइटन से बनी है तो पॉलीसेकेराइड है, या ये मिनरल से बनी है, या फिर अगर वो सिलिका से बनी है तो उसे हम सिलीशियस कहते हैं। तो इसका मतलब है कि ये जो शेल होता है ये सिलीशियस होता है। सो डेट्स वाई हमें पता है कि सिलीशियस मटेरियल वो होता है जो सिलिका से मिलकर बना होता है। उसके बाद स्टूडेंट्स वो कहता है कि इनकी जो बॉडी होती है ना वो ऑर्नामेंटेड होती है। अच्छा, ऑर्नामेंटेड का मतलब है कि इनकी बॉडी के ऊपर ख़ास किस्म की सजावट होती है। ऑर्नामेंटेशन मीन सजावट। तो कैसी इनकी बॉडी के ऊपर सजावट होती है, कैसी ऑर्नामेंटेशन होती है, इनकी बॉडी कैसे ऑर्नामेंटेड होती है। वो कहता है कि इनकी जो बॉडी होती है उसकी सरफेस के ऊपर छोटे छोटे मूव करने वाले कांटे नुमा स्ट्रक्चर्स होती हैं, जिनको हम मूवेबल स्पाइंस कहते हैं। तो चूँकि इसकी पूरी बॉडी के ऊपर होते हैं, इसी वजह से इसको ऑर्नामेंटेड यानी कि सजा हुआ बना देते हैं, यानी कि एक ख़ास किस्म की ऑर्नामेंटेशन बना देते हैं। वो कहता है कि बॉडी हैज़ मूवेबल स्पाइन दैट गिव द ऑर्नामेंटेशंस। वो क्या करती है, मूवेबल स्पाइन होते हैं इसकी बॉडी में और वो बॉडी इनको ऑर्नामेंटेशन देती है। उसके बाद वो कहता है कि जो आउट ऑफ ओल्ड फॉसिल सम आर ऑफ द रेडियोलेरियंस। अब यहाँ पर ये लास्ट पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है। वो कहता है कि जितने भी एनिमल्स के ओल्ड फॉसिल्स हैं, रीसेंट फॉसिल नहीं, ओल्ड फॉसिल, यानी कि जितने भी ओल्ड फॉसिल्स हैं एनिमल्स के, उनमें से कुछ ऐसे फॉसिल्स भी हैं जो कि रेडियोलेरियंस के पाए जाते हैं। यानी कि रेडियोलेरियंस फॉसिल के हवाले से भी इम्पोर्टेंट हैं। तो आज के इस लेक्चर में स्टूडेंट्स हमने सब फाइलम एक्टिनोपोडा को डिस्कस किया है।